بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ نصیر، اور آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے 26ویں ترمیم کر دی گئی ہے۔ وہ ترمیم جس کے لیے حکومت بہت کانشیس تھی، وہ ترمیم جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے سر دھڑ کی بازی لگائی کہ کسی طرح سے اس کو روکا جا سکے، اور وہ ترمیم جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز نے بڑھ چڑھ کر کنٹریبیوشن ادا کیا کہ کسی طرح سے وہ یہ ترمیم کر جائیں، اور ترمیم کرنے کے بعد کس طرح سے سروائیول آف فٹس کی وہ جنگ لڑ سکیں۔ یقینی طور پر حکومت یہ ترمیم کرنا کیوں چاہتی تھی، اور پھر تحریک انصاف یہ ترمیم روکنا کیوں چاہتی تھی؟ اس ترمیم سے پاکستان کے عام سٹیزن کو کیا فرق پڑتا ہے، اور اس ترمیم کے بعد کیا گورنمنٹ کتنی زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کتنی اور کس حد تک بیک فٹ کے اوپر جاتی ہوئی نظر آئے گی؟ یہ بہت عام ہے، اور پہلے ہی ون بائی ون ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ حکومت کو اور یہ ترمیم تھی کیا۔ اصل میں پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے 1973 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی۔ امینڈمنٹ یہ ہے کہ اس کو 26th امینڈمنٹ کہا جا رہا ہے۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان یعنی کہ سپریم کورٹ کے جو جسٹس صاحبان نے وہ رول کرنا تھا، اس میں سینئرٹی بیسس کے اوپر چیف جسٹس کی تقرری ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس ترمیم کے بعد یعنی 26ویں ترمیم کے بعد اب یہ سینئرٹی کی جو لسٹ ہے یہ ختم کر کے بلکہ ایک ایسی کمیٹی بنا دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، جس کو ہیڈ کرے گا ایک پارلیمانی کمیشن۔ اب اس پارلیمانی کمیشن کے اندر 8 مینیز ہوں گے، 4 سینیٹر ہوں گے، اور یہ ایک ریشو کے ساتھ، پراپر ایک تناسب کے ساتھ وہ ریشو سیٹ کی جائے گی، تاکہ ایک جو سپریم کورٹ کا سینئرٹی کا جو لیول تھا کہ کسی چیف جسٹس نے اپنی مدت ملازمت کی جو سینئرٹی کی بنیاد کے اوپر ہے اس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، اب وہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار اب پارلیمان کا ہوگا۔ یوں پوری دنیا کے اندر اگر آپ کسی بھی کنسٹیٹیوشن کی بات کریں، کسی بھی اسٹیٹ کی بات کریں، یا پھر ایون بنانا ریپبلک کی بات کریں، تو اس ملک کے اندر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر آپ چیف جسٹس کا جو تقرر ہے وہ آپ کا پارلیمان کر سکے۔ جب پارلیمان کی سپرمیسی آپ کے عدالت کے اوپر اوور کم کرے گی، تو یقین طور پر وہاں جو انصاف کے تقاضے ہوں گے وہ کسی صورت میں پورے نہیں ہو سکیں گے۔ یوں اگر 12 ممبران کے اوپر ایک کمیشن بننا ہے جو پارلیمان کا کمیشن بنے گا، اس میں اگر آپ تناسب کی بات کریں، جو ریسنٹ پوزیشن ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے ایوان کے اندر، جس طرح سے سینٹ کے اندر 65 ممبران نے ووٹ دے دیا ترمیم کے حق میں، اور اسی طرح سے 225 ممبران نے ووٹ دے دیا پارلیمان کے اندر، تو یقینی طور پر یہاں سے تو انہوں نے یہ ترمیم کر دی۔ اب اس کے اوپر ایک جو کمیشن بننا ہے کہ جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ یوں 12 ارکان کے ہوں گے، اور 12 ارکان میں سے 4 سینیٹر اور آپ کے 8 ایم این ایز ہوں گے۔ اب اس تناسب کی اگر بات کریں تو ریسنٹ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اس تناسب کے حوالے سے 3 تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے، اور اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ 4 ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو جو شیئر کریں گے وہ تقریباً 3 ان کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو لگا کے 3 ممبران بنیں گے ان کے۔ اور اسی حوالے سے اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو یہ 4 ہوں گے ان کے، اور پھر ایم کیو ایم کے پاس بھی ایک ہوگی۔ تو یوں 12 ممبران مل کے 2/3 اکثریت یعنی 8 ممبران اگر ملیں گے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کر دیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ دوسرے سینس میں بات کریں تو اس وقت حکومت اس پوزیشن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس آف پاکستان لگا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 اراکین کے اوپر مشتمل ہے اس کمیٹی کے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تقریباً 4 ارکان اس کے مشتمل ہوں گے، اور پھر مسلم لیگ ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوگی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہ کمال کر رہے ہیں۔ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پورے امینڈمنٹ کے ٹینیور کے اندر جتنا کمال حکمت عملی کے ساتھ کھیلا ہے، داد دینی پڑے گی مولانا فضل الرحمان کی اس کنٹریبیوشن کی، کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو تگنے کا ناغ نچایا، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے مائنڈ سیٹ کے اندر سے انہوں نے وہ ڈیزل یا پھر جو القاپات تھے ان سے جس طرح سے نکالا ہے، تو ایک زیرک پولیٹیشین کا واضح طور پر انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب
ایک ٹریپ کریٹ کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر نو ڈاؤٹ ان کا نریٹو ٹھیک تھا، اور آج پارلیمنٹ کے اندر سے امینڈمنٹ ہو گئی. کہا یہ جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ ڈیفرنٹ ہے، اور برسٹر گوہر صاحب انکلوڈ وہ پریس کانفرنس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان ہی صاحب نے وہ مسودہ پیش کیا ہے جس کے اوپر ابھی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ مسودہ پیش کیا تھا تو آج پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کا حصہ بن سکی؟ یوں اگر بہترین سینس میں اگر اس پولیٹیکل ٹرمائل کے اندر اگر کسی نے اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر جا کے کھیلا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ایک اس پوری آئینی ترمیم کے اندر ایک محور مرکز کی طرح سے جانے جاتے تھے. اور یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کہ ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن، پھر حکومتی ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے تو بلاول بھٹو زرداری 4 فرنٹ آگے نکل کے کھیل رہے تھے. جس طرح سے انہوں نے اس آئینی ترمیم کو کامیاب کرنے میں اپنا رول دیا ہے، شاید نہیں لگتا کہ جس طرح سے وہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی جمہوری اقدار جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز جمہوریت کی بات کرتی ہے، تو یقینی طور پر یہ ان کا نریٹو تو یہاں پہ بالکل فیل ہو گیا ہے. کیونکہ وہ آپ پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے آپ نے عدالتوں کو کنجسٹڈ کر دیا ہے، یعنی اپنی مرضی کا اپنا من پسند آپ چیف جسٹس آف پاکستان لگا کے کرنا کیا چاہتے ہیں. یہاں یعنی اگر آپ کے خلاف اگر کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو آپ ایک آئینی بینچ آپ بنا دیں گے، آئینی بینچ میں آپ کی اکثریت ہوگی اور اس میں فوراً آپ اپنی مرضی کا ڈیسیژن لے لیں گے. کیوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ امینڈمنٹ کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی کہ حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی دن رات لگا کر رات کو 12 بجے پارلیمان کھول کے آپ نے یہ امینڈمنٹ کی ہے. تو یقینی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں حکومت کی کہیں نہ کہیں یہ دماغ میں یہ چیز پھنسی ہوئی تھی کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب آئیں گے تو وہ یقینی طور پر ان کے پاس ایک پٹیشن درج ہوگی، وہ پٹیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہوگی، اور پھر ایک نئی پٹیشن درج ہوگی پاکستان کے اندر کہ جو 8 فروری کو پاکستان کو الیکشن ہوا تھا، جنرل الیکشن، اس کے اندر جو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وکٹمائزیشن ہوئی ہے، جس طرح سے مینڈیٹ کو سنیچ کر دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے ایک پٹیشن جائے گی. تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں شاید ہمیں ریلیف مل سکے، لیکن وہ ریلیف اب ملتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو وہ پٹیشن درج نہیں کر سکے گی. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف وہ پٹیشن درج کرے گی تو اس کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ حکومت کے تجویز کنندہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس صاحبان بیٹھے ہوں گے، تو آپ کس صورت میں وہاں سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک آئین کے اوپر اور آئین کی تشریح ہوگی اور پاکستان کے عوام کو ایک بیٹر سینس میں ریلیف ملتا ہوا آپ کو نظر آئے گا؟ یقینی طور پہ یہ بہت الارمنگ ہے. اگر یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے حق کے لیے اگر بیسٹ ہے تو اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لیکن جس انداز میں جتنی سپیڈی ریئیکشن یہ کیا گیا ہے تو یقینی طور پر پاکستان کا ہر سٹیزن اس سے بڑا خائف ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ آسمان تک ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے. نوجوان اپنے ہاتھوں میں بہترین قسم کے ڈگریاں لے کے اس کے باوجود بھی بے یار و مددگار بے روزگار پھرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے بارے میں کسی ایم پی ایس کسی ایم این ایز نے آج تک یہ مومنٹ نہیں کی. کبھی عوام کے مسائل کے اوپر پارلیمان نہیں کھلا، لیکن جب آپ کو اپنی کرپشن بچانے کی بات آتی ہے، جب آپ کو اپنے خلاف ڈیسیژن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ رات کے 12 بجے بھی لگا دیتے ہیں پارلیمان. اور یوں اگر آپ کہا جائے تو اگر کس نے اچھا کھیلا کس نے غلط کھیلا، نو ڈاؤٹ اگر آپ بات کریں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جمہوری رویے کی، ووٹ کو عزت دو گے نریٹو کی، تو یقینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں بالکل نہیں رہی کہ وہ عوام کے اندر جا کے یہ بات کر سکیں کہ وہ جمہوری اقدار کی فراوانی کے لیے کام کرتی ہیں یا پھر پاکستان کے عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں. کیونکہ اس ٹینیور کے اندر تو پاکستانی عوام کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آئی. انہوں نے اپنی مرضی کا ایک پاکستان کی عدالتوں کے اوپر حاوی ہونے کے لیے گورنمنٹ نے ایک ایسا گنوا قسم کا پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ کام کیا ہے جو پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہ ایک ایسا بینچ بنا دیں گے آپ، وہ بینچ آپ کی مرضی کا ڈیسیژن کرے گا، وہ چیف جسٹس آپ کی مرضی سے ہوگا، حکومت کا لگایا ہوا. یقینی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو پاکستان کے اندر سینئرٹی کا چکر نہیں ہے، تو دوسری سینس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ججز ہوں گے
وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہوں گے. ہر جج یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ لائل ہوں، میں زیادہ فیوریٹ ہوں، میں زیادہ فیوریٹزم کر سکتا ہوں. تو اس بنیاد کے اوپر پاکستان کے چیف جسٹس کا آنے والے وقت کے اندر تقرر ہوگا. اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، اس کے اوپر مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ لوٹے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا، کیا ایکشن نہیں ہوگا، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جانے والے جو 3 بندے جنہوں نے فلور کے اندر کہا کہ وہ ایک اس ترمیم کا حصہ بنے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹر بھی ایسے ہیں جو اس ترمیم کا حصہ بنے ہیں. اب ایک محترمہ ہیں اور دوسرے کیا وہ دونوں جو سینیٹر صاحبان ہیں، ایک لیڈی ہے اور ایک دوسرے سینیٹر ہیں، کہ یہ دونوں سینیٹرز اتنی ایتھیکل فوٹنگ شو کریں گے جو ابھی یہ شو کر رہے ہیں ٹویٹ کے تھرو کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری تو لائلٹی عمران خان کے ساتھ ہے، ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایک انٹیگرل پارٹ ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف تو ان کے خلاف ایک چارج شیٹ دینے کو لیے تیار ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف ایک آڈٹ کا ایک واضح نظام متعارف کروائے گی؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیمانڈ کرے گی ان کو کہ آپ سینٹ کے عہدے چھوڑ دیں؟ تو کیا وہ چھوڑ دیں گے صبح پاکستان تحریک انصاف کے عہدے؟ کیونکہ انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف کے اینٹی جا کے ووٹ دیا ہے. اور لائلٹی چیک کرنے کا ایک ٹیسٹ کیس یہی ہے کہ تحریک انصاف ان کو اگر یہ کہتی ہے کہ آپ سینٹ کا عہدہ چھوڑ دیں، تو وہ اگر چھوڑتے ہیں تو یہ لائلٹی چیک کی جا سکتی ہے ان کے لیے. اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے کس پریشر کے تحت انہوں نے یہ جا کے مینڈیٹ دیا ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑے کرائسس کا سامنا کر رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 3 مہینے کے ساتھ ایک ایسی پریکٹس شروع کی ہوئی تھی کہ پورے پاکستان کے اندر ایک انہوں نے موومنٹ نکالنی شروع کی، ایجیٹیشن نکالنی شروع کی، کسی طرح سے آئینی ترمیم کو روکا جا سکے، عوام کو موبلائز کرنے کی کوشش کی. لیکن جب وہ ٹائم آیا، جب لوگوں کو ان ٹائم موبلائز کرنے کی ضرورت تھی، تو اس وقت آپ گھر کے اندر بیٹھ گئے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک لیڈر باہر نظر نہیں آیا کہ بھائی اس پروٹیسٹ کے خلاف اگر آپ کو آتی امینڈمنٹ آپ کو غلط نظر آتی ہے تو بھائی آپ 6 مہینے سے پہلے آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جس دن آپ کے خلاف یا پھر پاکستان کے آئین کو اگر پامال کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو یور اسٹیٹمنٹس، تو آپ گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کی طرف سے کوئی ایک سنگل قسم کا ریئیکشن شو نہیں ہوا. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ لیڈرشپ بھی کمپرومائزڈ ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی وہ نظام واضح ہو سکے گا کہ جس کے اندر سے وہ آڈٹ کا ایک سلسلہ جاری رکھ سکیں؟ کیونکہ 3 ممبر تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ پارلیمان کے اندر جا کے فلور کراسنگ کی ہے. 2 بندے ایسے ہیں کہ جو بیک اپ پہ بیٹھے ہوئے تھے پارلیمان کے اندر، اور 2 سینیٹرز ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے سینٹ میں واضح جا کر ووٹ جو ہے وہ دوسری کیمپ کے اندر دیا ہے. ان کی پریشانی ہو سکتی ہے، پرابلم ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک آڈٹ کا ایک طریقہ کار واضح ہونا چاہیے. اور اگر کہا جائے تو چلو ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر کہا جائے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو مخصوص نشستوں کا بیسکلی جو فیصلہ تھا، اب گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ایک سافٹ کارنر دے دیا ہے. گورنمنٹ اب اس پریشانی سے نکل کے باہر آ گئی ہے کہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے چیف جسٹس بنتے تو ان کے سامنے مخصوص نشستوں والا کیس چلا جاتا، اور پھر ریگنگ والا کیس چلا جاتا ہے بیک ان 2024 کا. تو اس حوالے سے یقینی طور پر گورنمنٹ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھے. لیکن یہ امینڈمنٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ نے سکھ کا سانس لے لیا ہے کہ وہ مخصوص نشستیں وہ ان کی اپنی مرضی کا جج بیٹھے گا، ان کا اپنی مرضی کا بینچ بیٹھے گا، وہاں سے ڈیسیژن ان کی انٹی آنے کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے. تو یقینی طور پر گورنمنٹ اس وقت جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لے رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم پاکستان کو پرو ایکٹیو لے کے جائے گی، پروگریسو کرے گی، یا پھر پاکستان جو ہے وہ اس آئینی بھنور کے اندر پھنس جائے گا جہاں پر ایجیٹیشنز ہوں گی، جہاں پہ مومنٹس ہوں گی، اور جہاں پر ایک بار پھر سے پاکستان آپ کو وہ کنٹینرز والی سیاست، وہ پاکستان کے اندر ایک جلاؤ گراؤ والی وہ ایک مومنٹ آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی. یا پھر کیا نیریٹو نکلے گا؟ اللہ کرے کہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے جو بھی ہو رہا ہے، پاکستانی عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے ہو، نوجوانوں کے روزگار کے لیے واضح طور پر کچھ اسکیمیں متعارف کی جائیں، پاکستان کے اندر کسی طرح سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. لیکن جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے کام، یقینی طور پر اس سے کوئی پاکستان کا سٹیزن خوش نہیں ہے. پاکستان کا کوئی ایک ذی شعور
ذہن رکھنے والا ایک ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو اس امینڈمنٹ سے خوش ہو، کیونکہ اتنا دن لگا کر 24 گھنٹے اوور ٹائم لگا کر جس طرح سے اس امینڈمنٹ کو کیا گیا ہے، یقینی طور پہ یہ الارمنگ ہے۔ اب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔